بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت جاننے کے باوجود بھی ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ایسی اشیاء میں اہم ترین چیز وقت اور فرصت ہے۔ دین ہے یا دنیا، دونوں میں کامیابی کی چادر اسی نے اوڑھی ہے جس نے وقت کی قدر کی اور فرصت سے مثبت فائدہ اٹھایا ہے۔ تبصروں میں آخری تبصرہ اور تجزیوں کی دنیا میں حتمی تجزیہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے وقت ہی حقیقی دولت ہے۔ گزرے کل اور آئندہ کل کی الجھن سے نکل کر لمحے موجود کو جس نے غنیمت جانا ہے، فوز و فلاح کے زینے اسی نے طے کیے ہیں۔ کارخانہ قدرت سے ملنے والی ایک نعمت خاص یہ بھی ہے کہ مواقع ہر ایک کو میسر آتے ہیں۔ اصل مسئلہ ان مواقع سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے کا ہوتا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا ضیاع یہ ہے کہ ہم نشینوں میں وقت ضائع ہونے یا کرنے کا فقط ڈنڈورا پیٹا جائے، زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو۔ عالم انسانیت میں کوئی معنی خیز کروٹ اور عقلوں کو حیران کرنے والی تبدیلی کیا کبھی اپنے آپ وجود میں آئی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ چراغ خود جل اٹھے ہوں اور اندھیرا ختم ہو گیا ہو؟ کہنے اور کرنے میں فرق کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ صحت اور فرصت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ صحت کی قدر اور پھر فرصت کا صحیح استعمال منزلوں پہ پہنچاتا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں مہکتے اور احساس کی خوشبو بانٹتے یہ پھول پائے جاتے ہیں کہ بہت سارے، جی ہاں، مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دونوں نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانے کے باعث شدید دھوکے میں ہیں۔ مانا کہ ماضی کی غلطیوں پر پچھتاوا بھی ہوگا، مستقبل میں کچھ کرنے کا جذبہ گردن اونچی کرنے میں لگا ہوگا، لیکن آج کو نظر انداز کرنے کا حساب دینا بہت مہنگا ہوگا۔ وہ جو حسرت کے مارے کف افسوس ملا کرتے تھے کہ جی وقت نہیں ہے، ورنہ دل بہت کرتا ہے کہ دین کی باتیں سیکھ لیں۔ خدا پناہ میں رکھے، عالمی وبا کی صورت میں وقت تو بہت سارا ملا ہے۔ بآسانی قرآن کو تلفظ و مخارج صحیح ادائیگی کے ساتھ از سر نو پڑھا سیکھا جا سکتا تھا۔ ضروریات دین، آداب زندگی اور طہارت کے اہم مسائل سیکھے جا سکتے تھے، مگر ہائے افسوس اس ناقدری بے شکری قوم پر کہ مارکیٹ میں لاک ڈاؤن کے دنوں میں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ریکارڈ کیا چیز فروخت ہوئی ہے؟ تاش اور لڈو۔ وہی کہہ سکتا ہوں جو سید ضمیر نے کہا تھا، کھائے بغیر تو نہیں گزارا ہے کوئی دن، سوچے بغیر کتنے زمانے گزر گئے۔ دوستو، نفس تو مصروفیت کا طالب ہے، مثبت نہیں تو منفی میں مصروف کر دے گا۔ 848 روایات کے راوی صحابی جن کے حق میں سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کی رضا کو اس عظیم ہستی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رضا قرار دیا ہے، جن کی رضا کو خالق کائنات اپنی رضا فرماتا ہے۔ رضیت لامتی ما رضی اللہ لہا وابن ام عبد، میں اپنی امت کے حق میں اس فیصلے پر راضی ہوں جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیں یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بڑی ندامت و شرمندگی اس دن پر ہوتی ہے غربت شمسہ ناقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، جس دن کا سورج غروب ہوا، میری زندگی کا ایک دن کم ہوا اور میں اپنے نام اعمال میں اضافہ نہ کر سکا۔ سننے والوں، اس دن کو یاد کرو جب آواز سنائی دے گی، پکارنے والا پکارے گا کہ کیا تمہیں اتنی زندگی نہ دی گئی کہ نصیحت حاصل کر لیتے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ نامناسب بے فائدہ کام کو چھوڑ دیجئے، بہت زیادہ نہیں
تو تھوڑا ایسا ضرور کیجئے کہ بے بندگی کی شرمندگی نہ ہو، خلق خدا کو مایوسی نہ ہو تم سے۔ وقت کا ایسا استعمال کیجئے کہ مرنے کے بعد لوگوں کا وقت آپ کے حسن کردار کے ذکر میں استعمال ہو۔ فرصتوں کے لمحے غنیمت جانتے ہوئے خدا کی اس سچی حقیقی نعمت یعنی وقت کی قدر کیجئے۔ حیاتک انفاس تعد فکلما مضی نفس منها ناقصت به جزء، چند گنی چنی سانسوں کا نام تیری زندگی ہے، ایک سانس کا لینا گویا تیری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جانا ہے۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ حضرات، بادل، بارش اور زمین، آج سب چیزیں آپ کے حق اور نفع میں ہیں۔ کل اچھی فصل اٹھانی ہے تو ان نعمتوں سے کام لیجئے۔ رب تعالی وقت اور فرصت کا حقیقی احساس نصیب کرے اور ہمیں ان عمدہ نعمتوں کا قدردان بنائے، آمین۔